کی اسٹیبلٹی کے لیے نیوکلیر ویپنز کتنے ضروری ہے، اس کا اندازہ یوکرین اور پیلسٹائن کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ انہی ویپنز کی آڑ میں امریکہ نے آدھے سے زیادہ مڈل ایسٹ کو تباہ کر دیا۔ رشیا جس کنٹری پر چاہے حملہ کر دیتا ہے اور اسے روکنے والا بھی نہیں۔ ویسے کیا وجہ ہے کہ دنیا میں صرف 9 ایسے کنٹریز ہیں جن کے پاس نیوکس ہیں، اور باقی کنٹریز اگر یہ ویپنز بنانے لگے تو سپر پاورز ان پر اٹیک کر دیتی ہیں۔ بات کو مزید بڑھانے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز ہوتے کیا ہیں۔ آپ نے نیوکلیر فزکس میں فشن ری ایکشن تو پڑھے ہوں گے، جن میں سے ایک بڑا نیوکلس سپلٹ ہو کر 2 یا 2 سے زیادہ چھوٹے نیوکلائی بناتا ہے، اور اس پروسیس میں بہت سی انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ سیم اسی کنسیپٹ کو بیس بنا کر نیوکس یعنی نیوکلیر بامبس کو بنایا جاتا ہے۔ نیوکلیر ویپنز میں یورینیم، ریڈیم اور پلیٹینم کو مکس کر کے فشن ری ایکشن کروایا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ ری ایکشن ہو جاتا ہے، یہ ایلیمنٹس ری ایکشن کی انرجی کو یوز کر کے ہیٹ اور ریڈیشن میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جس کے ریزلٹ میں ایسا نیوکلیر بلاسٹ ہوتا ہے جو پورے کے پورے سٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیوکس کی کنسٹرکشن سیکنڈ ورلڈ وار سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، جب کینیڈا، امریکہ اور یوکے نے مل کر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پریکٹیکلی یوز کرنا شروع کر دیا، اور 1945 میں امریکہ نے نیوکلیر ویپنز تیار کر لیے۔ امریکہ ہسٹری میں واحد ایسا کنٹری ہے جس نے نیوکس کو یوز کر کے جاپان کے 2 سٹیز ہیروشیما اور ناگاساکی کو مکمل ڈسٹروائے کر دیا۔ یہ دور تھا کولڈ وار کا، اور امریکہ کا حریف سوویت یونین ان ویپنز کی دوڑ میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا۔ اس نے 1949 میں اپنے ویپنز تیار کر لیے۔ چائنا جو کہ 1949 میں آزاد ہوا تھا، اس نے اپنی اسٹیبلٹی کو مزید بڑھانے کے لیے سوویت یونین کی مدد سے اپنے نیوکلیر ویپنز بنا لیے، اور یہاں پر 2 انٹرسٹنگ واقعات ہوئے۔ پہلا، یوکے امریکہ نے 1944 میں مل کر نیوکس بنائے، لیکن امریکہ نے یوکے کی پارٹنرشپ کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور وہ بار بار یوکے کو نیوکلیر بلاسٹ کی دھمکیاں دینے لگا، جس کے بعد مجبوراً یوکے کو اپنے نیوکلیر ویپنز بنانے پڑے۔ دوسری طرف رشیا جو کہ سوویت یونین کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے یوکرین کو یقین دلایا کہ وہ اپنے نیوکلیر ویپنز بھی رشیا رکھوا دے، اور رشیا ان کے ساتھ ویپنز اور ملٹری ڈسٹریبیوٹ کرے گا، اور اگر یوکرین پر برا وقت آیا تو رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن آج رشیا نے آدھے سے زیادہ یوکرین کو تباہ کر دیا ہے، اور یوکرین کو انہی ویپنز کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ فرانس جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے سپر پاور مانا جاتا تھا، اس نے اپنی جاتی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے نیوکلیر ویپنز کو بنانا ضروری سمجھا، اور 1960 میں فرانس اپنے نیوکلیر ویپنز بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1967 تک صرف 5 ایسے کنٹریز تھے جو نیوکلیر ویپنز بنا سکے۔ ان ویپنز پر ہر وقت 19 کنٹریز ریسرچ کر رہے تھے، اس لیے ہر کسی کو خطرہ منڈلانے لگ گیا کہ کہیں یہ بامبس دنیا کو ہی نہ ختم کر دے۔ 1 جنوری 1967 کو ایک ٹریٹی NPT یعنی نان پرولیفریشن آف نیوکلیر ویپنز کے نام سے بنائی گئی، جس کا مین آبجیکٹو دنیا میں نیوکلیر ویپنز کی سپلائی کو روکنا تھا۔ اس ٹریٹی کے مطابق جو کنٹریز سپر پاور بن گئے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی کنٹری نیوکس نہیں بنائے گا، اور سپر پاورز نیوکس کو لیک نہیں کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی NPT کا ممبر نیوکلیر ویپنز بناتا پکڑا گیا تو اس کی نیوکلیر ارسنلز کو وہی تباہ کر دیا جائے گا، اور اس کے خلاف سنگین اقدامات کیے جائیں گے۔ دنیا کے 191 کنٹریز نے NPT کو ایکسپٹ کیا، لیکن پاکستان، بھارت اور اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ NPT سپر پاورز کی خود کی سازش ہے تاکہ کوئی اور سپر پاور نہ بنے، اور یہ جسے چاہے تباہ کر دے۔ بھارت میں نیوکس پر کام پہلے سے چل رہا تھا، مگر NPT کے بعد اس میں تیزی ہو گئی، اور 1974 میں امریکن سپورٹ سے بھارت نے نہ صرف نیوکلیر ویپنز بنائے بلکہ انہیں ٹیسٹ بھی کیا، اور دنیا کا 6واں نیوکلیر ویپنز رکھنے والا کنٹری بن گیا۔ اب بھارت نے بنایا تو پاکستان کیسے پیچھے رہنے والا تھا؟ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، اور بنگلہ دیش بھی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، ان کو ریئلائز ہو گیا کہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے تو بھارت پاکستان کو تباہ کر دے گا۔ اسی وجہ سے 1998 میں پاکستان نے چاغی کے مقام پر نیوکلیر بلاسٹ کر کے اپنی ایٹمی سلطنت قائم کی۔ اسرائیل نے آج تک نہ انکار کیا ہے نہ ہی اقرار کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، لیکن فرانس کے نیوکلیر پروجیکٹ میں اسرائیلی سائنٹسٹ بھی تھے جو پروجیکٹ کمپلیشن کے بعد اپنی کنٹری واپس چلے گئے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں۔ نارتھ کوریا NPT کو ایکسپٹ کرنے والے 191 کنٹریز میں ہی تھا، لیکن 2003 میں
انہوں نے NPT کو ختم کر کے خفیہ طور پر اپنے نیوکس بنا لیے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں ساؤتھ افریقہ واحد ایسا کنٹری ہے جس نے 1991 میں اپنے نیوکلیر ویپنز بنانے کے بعد خود ہی انہیں تباہ کر دیا۔ ان کے مطابق نیوکس ارتھ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو یہ دنیا ختم کر دیں گے، اس لیے ان کو ڈسٹرائے کرنا ضروری تھا تاکہ دوسرے کنٹریز بھی اس بات کو سمجھتے ہوئے نیوکس کو ارتھ سے ہٹا دیں۔ لیکن آج تک کوئی ایسا کنٹری نہیں آیا جس نے ساؤتھ افریقہ کو فالو کرتے ہوئے نیوکلیر ویپنز کو تباہ کر دیا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی NPT ممبر سیکرٹلی اپنے ویپنز بنا سکتا ہے؟ 1970 سے ایران جو کہ NPT کا ممبر ہے سیکرٹلی نیوکس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہر بار اس کی نیوکلیر ارسنل کو سپر پاور تباہ کر دیتی ہے۔ اسی دوڑ میں ایران کے کئی جنرل کو امریکہ نے مار دیا ہے۔ عراق کے لیڈر صدام حسین نے بھی NPT کو توڑ کر نیوکلیر ویپنز بنانے کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور ان کا ٹارگٹ اسرائیل تھا، مگر امریکہ نے 9/11 عراق پر ڈال کر پورے کنٹری کو صدام حسین سمیت تباہ کر دیا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔